آپ اور آپ کے رفقا نے جام شہادت نوش فرمایا تو تب بھی دن 10واں رات 11ویں تھی. تو پتہ چلا کہ یہ یوم عاشورہ یہ کوئی چھپا ہوا دن نہیں ہے، اور یہ تاریخ دن 10واں رات 11ویں یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے. لوگ کہتے تم 11ویں کیوں مناتے ہو؟ ارے 11ویں کو 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 10 نہیں، بے شمار ایسے کام ہوئے ہیں کہ اس تاریخ میں اللہ والوں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوئی ہیں، انبیاء کرام پر مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں پر مہربانیاں. تو اس لیے ہم 11ویں شی کو مناتے ہیں. تو حاضرین محترم، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے نا، تو آپ نے دیکھا کہ یوم عاشورہ کو یہودی روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا بھی کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ آج کی تاریخ کو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ہم بنی اسرائیل والوں کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اس کی یاد میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے نبی نے روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. میرے آقا نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہم تم سے زیادہ ان کے قریبی ہیں، کیونکہ موسیٰ بھی اللہ کے نبی، میں بھی رب کائنات کا نبی. موسیٰ بھی نبی، میں بھی رب کائنات کا نبی، اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ تم بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھو. تو حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کی. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ رمضان شریف کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا. حضرت صاحب تشریف فرما ہے. تو پھر جب رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے تو یہ یوم عاشورہ کے روزے کا جو فرضیت والا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا. اب یہ نفلی روزہ ہو گیا، اب یہ نفلی روزہ ہو گیا اور رمضان شریف کے روزے ہمارے اوپر فرض ہو گئے ہیں. تو گویا کہ یہ بڑی شان والا دن ہے، کل کا دن. تو کل کے دن میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کوئی یوم عاشورہ کو غسل کرے، حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے غسل کرے، اسود سرما لگائے، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو بیماریوں سے محفوظ فرما دے گا، اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی کم نہیں ہوگی، آنکھ کا نور بھی نہیں کم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی بھی عطا فرمائے گا. اور یہ مسئلہ یاد رہے، یہ جو نہانا ہے یا آنکھوں میں سرما ڈالنا ہے یہ خوشی یا زینت کے لیے نہیں، زینت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے یہ عمل ہونا چاہیے. غسل کرنا، آنکھوں میں سرما ڈالنا، اور پھر آگے فرمایا کہ جو یوم عاشورہ کو اپنے گھر والوں پر دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، کیا مطلب؟ گھر والوں کو انواع اقسام کے کھانے کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں کمی آنے نہیں دیتا. تو کل کا دن بہت شان والا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے، اس بابرکت دن میں یہ ضرور اس طرح کے کام کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، یوم عاشورہ کہ جس کی عظمت اور شان اور جس کے مقام کو سارا زمانہ جانتا ہے، کیونکہ یوم عاشورہ میں وہ ہستیاں جام شہادت نوش فرما گئیں کہ جن کی شان میں رب کا قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. پچھلی آیات میں فرما دیا گیا کہ ہم لوگوں کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں کی کمی کے ذریعے اور جانوں کی کمی کے ذریعے، اور جو صبر کرنے والے ہیں محبوب پیارے ان کو خوشخبری سنا دو کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو ان کی زبان پر یہی ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کا مال ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں.
زندہ باد مردہ باد۔ حاضرین محترم، تو یہ وہ نفوس قدسیہ کہ جو میرے حضور کی آل پاک ہیں، اور وہ آل پاک، وہ میرے حضور علیہ السلام کا گھرانہ کہ جن کے متعلق خود کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، میری اہل بیت اطہار کشتی نوح کی مانند ہے۔ نہیں سمجھ لگی؟ کشتی نوح کیا تھی؟ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کشتی تیار کرو، کشتی تیار ہو گئی، فرمایا اب ایک ایک جوڑا اس میں بٹھا لو، جو آپ کے کلمہ پڑھنے والے ان کو بھی داخل کر لو، اور روئے زمین پر جتنے بھی جاندار درندے چرندے پرندے ہیں ان کو بھی بٹھا لو۔ بٹھا دیا، اب تنور سے پانی نکلا، آسمانوں سے پانی برسا، اور جتنا بھی روئے زمین پر جو خطہ تھا سب پر پانی ہی پانی ہو گیا۔ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، وہ نجات پا گیا، جو آپ کی کشتی سے جدا ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو بتا دیا کہ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہونے والے وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے، میری آگ کی محبت والی کشتی میں داخل ہونے والے بھی اسی طرح دنیا کے آفات و بلاؤں سے بچ جائیں گے۔ تو میری کشتی، میری آل پاک کشتی نوح کی مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان سے جدا ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حاضر محترم، پھر میرے آقا علیہ السلام کی آل پاک پر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب دین اسلام کی خاطر آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گھر والے افراد، آپ کے ساتھی بے گھر بے وطن ہوئے، میدان کربلا کی سرزمین پر آ کر ڈیرے لگا دیے۔ وہی میدان کربلا کہ جس میں اگر قلعہ ٹھوکا جاتا ہے تو تازہ خون نکل رہا ہے۔ سیدہ جان عرض کرتی ہے بھائی یہ زمین تو مجھے خونی معلوم ہوتی ہے، چلو کہیں اور خیمے لگائے۔ جواب آئے نہیں زینب، تو نہیں جانتی یہ وہی سرزمین میں ہے کہ جہاں پر ہم خیمے لگائیں گے، اور یہی وہ خطہ ہے، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جس کی خشکی آل رسول کے خون سے تر ہوگی۔ ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، یہیں پر علی اکبر، علی اصغر، قاسم، عباس اور حر اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان سب کے لاشیں یہیں پر تڑپیں گے۔ ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، کیونکہ نانا جان سے وعدہ کیا تھا، نانا سے وعدہ کیا تھا۔ نانا جان جب کبھی آپ کے دین پر سختی آئی، کوئی معاملہ آ گیا، حسین ایک اپنا ہی نہیں 72 نفوس قدسیہ کا سر قلم کرا کر بھی آپ کے دین کے جھنڈے کو سربلند کر جائے گا۔ تو حاضر محترم، 7 محرم الحرام کو آل رسول پر پانی بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزیدی کہتے تھے حسین دنیا ملے گی، دولت ملے گی، جاہ و حشرت ملے گی، محلات ملیں گے، آسانی ملے گی، نہر فرات کا پانی ملے گا، بس ایک شرط ہے تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ آقا حسین نے فرمایا نا یہ نہیں ہو سکتا، سب کچھ دوں گا۔ عشق آ گیا، عشق نے کہا حسین ہے، حسین تو کس راستے میں آیا ہے، میرا کیا تم اس سے واقف نہیں، میں عشق ہوں۔ حسین نے فرمایا ہوگا ارے اگر تو عشق ہے میں شبیر ہوں، تو عشق ہے میں شبیر ہوں۔ عشق نے کہا ہوگا حسین کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس راستے میں جو چلتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ آقا حسین نے فرمایا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، علی اکبر دینا پڑے گا فرمایا وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، قاسم اس کی جوانی لٹانی پڑے گی۔ آقا حسین نے فرمایا یہ بھی قبول ہے۔ بھائی عباس کے بازو قلم ہو گئے، آقا حسین نے فرمایا یہ بھی قبول ہے۔ 13 سال نیزے پر اٹھایا جائے گا، بچوں کو گھر والوں کو گلی گلی کوچا کوچا گھمایا جائے گا۔ آقا حسین نے فرمایا یہ سب کچھ قبول ہے، کیونکہ اگر تو عشق ہے تو میں آقا کا حسین ہوں، میرا نام بھی حسین ہے۔ اور یہ مارکا عشق کا مارکا تھا، یہ حق و باطل کا مارکا تھا کہ جہاں پر آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں ڈگمگائے نہیں، لاکھ آپ پر ظلم ہوئے، آپ پر لاکھ تانے دیے گئے، بلکہ یہاں تک کہ آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا۔ 9 محرم کی رات آ گئی، سالوں کی طرف سے بار بار جلگار ہو رہی ہے، حسین یا تو
یزید کی بیعت کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سیرت مجدد پاک، خاک کربلا، نور الابصار، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، اسی طرح سیرت حسنین، سب میں بھی یہ روایات موجود ہیں جس کو میں مفہوم پیش کر رہا ہوں. آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عباس، عرض کیا حکم بھائی جان؟ فرمایا جاؤ عمر بن سعد سے کہہ دو کہ ہمیں ایک رات دے دے، ہم جی بھر کر رب کائنات کا قرآن پڑھ لیں. محمدی کو تو نے جو قرآن دیا ہے، نہیں سمجھ لگی؟ ایک مرتبہ پھر محبت سے محمدی کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دنوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے خالق گزارشی ہے تجھ سے، اے قرآن کے خالق گزارشی ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے. وہی قرآن آقا حسین نے کہا کہ ہم اس کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں. اذان سماعت فرمائیں.